السلام علیکم دوستو، ہمارے لیکچر چل رہے ہیں تو ہم پانچواں جو سوال ہے، جب اس طرح سے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ میر نے شاعری میں فکر عنصر کیوں داخل کیا، کیوں ضرورت پڑی، جو آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو جواب مل چکا ہے، اور اب آپ سے فوراً یہ سوال کر سکتے ہیں، سر سہیل بار بار کر چکے ہیں کہ چلو یہ بتائے کہ میر کی شاعری میں فکری شاعری کا منبع یا مآخذ کیا ہے، یعنی اس کے پس منظر میں ایسی کیا بات تھی، اس کا منبع یا مآخذ کیا ہے۔ میر کی فکری شاعری کا منبع تصوف ہے، جس نے ان کی شاعری کو جلا بخشی ہے، اور اسی تصوف کے زیر اثر میر نے اپنی غزلوں میں ایسے خیالات کی ترجمانی کی ہے جن کو ایک فلسفے کے تحت بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر ان خیالات کو تصوف سے الگ کیا جائے تو بے معنی ہو جائیں گے، بقول سر سہیل جب میں اسٹوڈنٹ۔ اس طرح سے اس نے جواب دیا اور میں نے یہاں پہ کوٹ کر کے کتاب میں، یعنی میر کی شاعری کی فکری عنصر کے پیچھے جو منبع ہے یا ماخذ ہے وہ تصوف ہے، اس کے والد، اس کا ماحول، اس کی چچا، اس کو تصوف جو ہے وراثت میں جو ہے ملا تھا۔ اس حوالے سے پھر کہے کہ چلو کوئی ایک آدھ شعر سناؤ، حوالہ تو اب دینا پڑے گا، تو دیکھے، کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے سن کر تبسم کیا، سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہاں دیگرتا۔ یا یہ شعر، الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں بندگی کی خواہش، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی خدا ہوتے۔ کئی اشعار اور بھی ہے۔ اچھا، بات صوفی کی طرف آئی، تصوف کی طرف آئی، تو پھر آپ سے سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ میر اور صوفیانہ شاعری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میر صوفی شاعر تھے؟ اس کی شاعری میں صوفیانہ شاعری کے حوالے کہاں تک موجود ہے؟ تو اگرچہ جواب یہ ہے، اگرچہ میر بعمل صوفی نہیں تھے، بعمل میر درد کی طرح بعمل صوفی نہیں تھے، مگر اسے رسمی اور محض روایتی طور پر اس کا اثر قبول نہیں کیا تھا۔ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بعمل تو نہیں تھے، لیکن صرف محض رسمی طور پر بھی اس اثر کو قبول نہیں کیا تھا۔ تصوف نے میر کی ذہن و فکر کی تہذیب پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ وہ زندگی کے عام انسان کی طرح نہیں بلکہ ایک بعمل صوفی کی طرح یا اس کی نظر سے دیکھتے تھے۔ پہلے میں بتا دیا تھا کہ بعمل نہیں تھے لیکن رسمی بھی نہیں تھے، لیکن صوفیزم کو یعنی تصوف کو وہ ایک بعمل صوفی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کی نظر صاف دل صوفی کی نظر ہے۔ بہت محققین اس کے حوالے سے لکھ چکے ہیں۔ باپ اور چچا صوفیانہ مزاج کے تھے، اسی ماحول میں میر نے پرورش پائی، بلا وہ اس رنگ سے الگ کیسے رہ سکتے تھے؟ ایک بچہ جس ماحول میں پلا بڑھا، اس ماحول سے پھر وہ خود کو الگ نہیں کر سکتا۔ اس رنگ نے میر کی فکر کو جلا بخشی۔ پھر وہ پہلے سوال کی طرف کہ میر کی فکر کے پیچھے منبع کیا، تو وہی بات پھر یہاں پہ دہرائی جا رہی ہے، اور میر کو میر بنایا، یعنی اب جو میر اگر میر ہے تو کیوں؟ فکر کی وجہ سے اور جذبے کو ملا کر۔ تو فکر کہا، اس کے پیچھے تصوف۔ اگر وہ شاعر نہ ہوتے تب بھی صوفی ہوتے۔ جمیل جالوی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے، اگر وہ صوفی شاعر نہ ہوتے تب بھی صوفی ہوتے۔ وہ فلسفہ میں وحدت الوجود کے قائل تھے، تصوفیزم میں وحدت الوجود کے قائل تھے، جو اسے پارسی شعراء سے روایت کے طور پر یہ ملا تھا۔ وہی اشعار جو پہلے میں نے کوٹ کیے تھے، اس حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ چلو ایک شعر سنائے۔ کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات والا شعر، مت سہل ہمیں جانو والا شعر، یہ بھی جو ہے اس زمرے میں آتا ہے۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یا سرسری تم جہاں سے گزرے، یہ اشعار جو ہے آپ یہاں پہ حوالے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ بس مختصر میں بتا دوں، یہ نوٹ کیجئے اپنے پاس، کہ بعمل صوفی نہ ہونے کے باوجود میر کی کلام میں ایک صاف دل صوفی اور تصوف کے گہرے اثرات موجود ہیں۔
جو قاری ان ہے صوفی شاعر کہنے پر مجبور کرتا ہے. یعنی میر نہ بعمل صوفی تھے اور نہ رسمی و روایتی، بلکہ درمیان والا جو مرحلہ ہوتا ہے میر اس میں تھے. بقول پروفیسر میرے پیر میرے مرشد سہیل احمد صاحب، اللہ اس کو لمبی زندگی دے. انشاءاللہ سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے. ویڈیو پھر طویل ہوتی جائے گی، اپلوڈ ہونے میں مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان کا نیٹ بھی اس طرح سے ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کرتے کرتے اس میں جو ہے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو امید ہے یہ سلسلہ آپ کو اچھا لگے گا. مزید آگے بڑھائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر میر درد اور اس طرح تمام شعراء کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے بڑھائیں گے.